2012 کا سال ایک ایسے وقت میں آیا تھا جب دنیا بھر میں قیامت کی تاریخ کو لے کر مختلف افواہیں پھیل چکی تھیں۔ یہ افواہیں خاص طور پر ایک قدیم مایا تہذیب کے کیلنڈر کی پیش گوئی سے جڑی ہوئی تھیں، جس میں کہا گیا تھا کہ 21 دسمبر 2012 کو دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ پیش گوئی اتنی مشہور ہوئی کہ اس پر یقین کرنے والے افراد کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی۔ لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب سا خوف اور بے چینی پھیل گئی، اور یہ خیال کر لیا گیا کہ اس دن دنیا کا اختتام ہوگا۔ مایا کیلنڈر کی پیش گوئی کے اثرات اس حد تک گہرے تھے کہ بہت سے افراد نے اپنی زندگیوں کو بچانے کے لیے ایک غیر منطقی فیصلہ کیا۔ ان میں ایک گروہ تھا جس نے اس پیش گوئی کو نہ صرف سچ سمجھا بلکہ اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ گروہ یقین رکھتا تھا کہ اس دن جب دنیا ختم ہوگی، تو ان کی روحیں کہیں اور منتقل ہو جائیں گی، اور وہ اس نئی دنیا کا حصہ بنیں گے۔ ان افراد کا خیال تھا کہ یہ نیا دور ان کا انتظار کر رہا ہے، اور وہ اس میں شامل ہونے کے لیے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ گروہ مختلف ممالک اور قوموں سے تعلق رکھنے والے افراد پر مشتمل تھا۔ ان میں کچھ افراد اپنے قریبی دوستوں اور خاندان کے افراد کو بھی اس خطرے کے بارے میں بتاتے اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے کہ وہ بھی اپنی زندگی ختم کر دیں تاکہ وہ اس نئی دنیا کا حصہ بن سکیں۔ ان افراد کا خیال تھا کہ اس دن کا سامنا کرنے کے بجائے ان کی خودکشی انہیں بچا سکتی ہے اور وہ اس تباہی سے محفوظ رہیں گے۔ ان افراد میں سے کچھ نے اس عقیدے کے تحت اپنے پیاروں سے آخری وقت گزارا اور اپنے خاندان کو یقین دلایا کہ یہ سب ایک نیا آغاز ہوگا۔ کچھ نے اپنی آخری رسومات کی تیاری کی اور کچھ نے اپنے پیغامات چھوڑے تاکہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کی یادیں اور عقیدے زندہ رہیں۔ یہ ایک عجیب و غریب عمل تھا، جہاں ہر فرد نے اپنے عقیدے کی بنیاد پر اپنی زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ 21 دسمبر 2012 کا دن آیا، اور دنیا میں وہ کچھ نہیں ہوا جس کا ان افراد نے تصور کیا تھا۔ نہ زمین پر کوئی قیامت آئی، نہ کوئی تباہی ہوئی، اور نہ ہی انسانوں کی زندگی ختم ہوئی۔ سب کچھ ویسا کا ویسا رہا۔ لوگ اپنے معمولات میں واپس آ گئے اور زندگی کا سلسلہ جاری رہا۔ ان افراد کی خودکشیوں کا راز کھل کر سامنے آیا کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو ایک جھوٹے مفروضے کی بنیاد پر ختم کیا۔ ان کی قربانیوں کا مقصد صرف ایک مفروضہ تھا، اور وہ حقیقت میں کبھی بھی حقیقت نہیں بن سکا۔ یہ کہانی ایک افسوسناک حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو قیمتی سمجھنا چاہیے اور بے بنیاد خوف اور افواہوں سے بچنا چاہیے۔ ان افراد کا یہ المیہ اس بات کا گماز تھا کہ ہم کسی بھی بات کو حقیقت مان کر اپنی زندگیوں کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ ان افراد نے جس عقیدے کو اپنایا تھا، وہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے پیاروں کے لیے بھی تکلیف دہ ثابت ہوا۔ اس کہانی سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ حقیقت کو جانچنا چاہیے اور کسی بھی مفروضے یا نظریے کو حقیقت کی طرح قبول کرنے سے پہلے اس کا تنقیدی جائزہ لینا چاہیے۔ جب ہم کسی بے بنیاد نظریے کو حقیقت سمجھ کر اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، تو ہم نہ صرف اپنی زندگی بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ اس گروہ نے جس یقین کے ساتھ خودکشی کا فیصلہ کیا، وہ دراصل ایک بے بنیاد مفروضہ تھا، اور اس کی کوئی سچائی نہیں تھی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خوف کو کبھی بھی حقیقت کا حصہ نہیں بنانا چاہیے۔ اگر ہم کسی افواہ یا نظریے سے ڈر کر اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم ہمیشہ بے سکون رہیں گے۔ ہمیں اپنے دماغ کو کھلا رکھنا چاہیے اور سچائی کو تلاش کرنا چاہیے۔ جب تک ہم حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے، تب تک ہم ان بے بنیاد خوفوں کے شکنجے میں پھنسے رہیں گے جو ہماری زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ان افراد کی خودکشیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی نظریے کو اس وقت تک نہ مانیں جب تک کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس طرح آپ کو مزید ایسی ہی ویڈیوز ملیں گی جو آپ کی زندگی کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتی ہیں اور آپ کو اہم زندگی کے سبق سکھا سکتی ہیں۔
ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ تک ایسی معلومات پہنچائیں جو آپ کی سوچ میں تبدیلی لا سکیں اور آپ کو ایک بہتر انسان بنا سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس کہانی سے دوسروں کو بھی سبق مل سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید دلچسپ اور تعلیمی ویڈیوز دیکھ سکیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں۔ شکریہ۔